وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد زینب حسینیت کا درخشندہ باب ہے زینب حسینیت کا درخشندہ باب ہے جو ڈوبتا کبھی نہیں وہ آفتاب ہے جو ڈوبتا کبھی نہیں وہ آفتاب ہے قسمت نہیں ہے گو مگر عصمت مآب ہے تاریخ کربلا کی یہ ام الکتاب ہے تاریخ کربلا کی یہ ام الکتاب ہے زینب حسینیت کا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد میرے عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو تنہا ہوں کھڑا دشت بلا میں برادر دیکھو ذرا کر دیکھو ذرا کر پالا تھا جنہیں نازوں سے سوتے ہیں کہاں ہو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو دکھتا نہیں اب آنکھوں سے ہر سو ہے اندھیرا
دشتے بلا میں تکتا ہوں بسد یاسر دم توڑ دے اس کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ہاتھوں پہ اگلتا ہے لہو اصغر پیشی گردن پہ لگاتی گردن پہ لگاتی کیا کہہ کے تسلی دوں میں در پہ کھڑی ماں کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو ننھی سی لہر میں علی اصغر کو لٹا کر مٹی پہ سلا کر مٹی پہ سلا کر اٹھتا ہوں کبھی گرتا ہوں تھامے ہوئے دل کو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو چلتی تھی سیاہ آندھیاں خون بکھرا تھا ہر سو جب کھول کے گیسو جب کھول کے گیسو ایک لاش بری دم یہ ماں کہتی تھی رو رو عباس کہاں ہو عباس کہاں ہو محمد علی اللهم صل على محمد وآل محمد.
تن میں چین پائے گی زینب نہ دم بھر یاد آئے گے اونو محمد چین پائے گی زینب نہ دم بھر یاد آئے گے اونو محمد ہاتھ میں جب اٹھائے گی ساغر بھوک اٹھے گی سینے کے اندر کانپ اٹھے گا قلب مضطر یاد آئے گے اونو محمد اٹھے گا قلب مضطر یاد آئے گے اونو محمد اٹھ کے راتوں کو روئے گی زینب چین سے کیسے سوئے گی زینب جب نظر آئیں گے خالی بستر یاد آئے گے اونو محمد جب نظر آئیں گے خالی بستر یاد آئے گے اونو محمد دیکھ کر آج بیٹوں کی میاں سجدۂ شکر کرتی ہے زینب جائے گی جب مدینے پلٹ کر یاد آئے گے اونو محمد آئے گی جب مدینے پلٹ کر یاد آئے گے اونو محمد در پہ پہنچے گی جس دم سواری کون تھامے گا آ کر ہماری کس کو دے گی صدا بنت حیدر یاد آئے گے اونو محمد کو دے گی صدا بنت حیدر یاد آئے گے اونو محمد جائیں گی جب مدینے پلٹ کر یاد آئے گے اونو محمد
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مسامہ کی نیابت کا نام ہے زینب، مسامہ کی نیابت کا نام ہے زینب، ہاں کربلا کی وضاحت کا نام ہے، ہاں کربلا کی وضاحت کا نام ہے زینب، کہ اس محاذ پہ شرکت کا نام ہے زینب، دل حسین کی قوت کا نام ہے، دل حسین کی قوت کا نام ہے زینب، بزور شیر الہی یہ سیر کر کے بڑھی، وسیلے وقت میں دشمن کو قید کر کے بڑھی، جو منسلک ہے یہ افضل و ضبط زینب سے، حیات پائیں گے بدر حنین زینب سے، ادب کہے گا بسر زیب زین زینب سے، حسین سے ہے نبی، حسین سے ہے نبی اور حسین زینب سے، جہاد میں یہ عجب اجتہاد ہوتا ہے، جہاد میں یہ عجب اجتہاد ہوتا ہے، من الحسین پہ زینب کا سوال ہوتا ہے، اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح ذکرہ وسبب المزید من فضله ودلیل عظمته الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبلغ الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والسلام المعروف من غير رؤية والخالق من غير منصبة خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بشرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما بلغ والمعلن الحق اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام در ہم ستائش تمام در تعریف تاریخ عالم کے لیے کی تاریخ کی منزل میں بھی جس کا شکر واجب ہوتا ہے جو ہم الفاظ معصومین کو دہراتے ہیں کہ ہم نے پروردگار عالم کے لیے بنا بلند پرواز کی ہمتیں اسے پا سکتی ہیں اور آپ کو ذہن کی گہرائی حاصل کر سکتے. ہم ستائش اس بارگاہ کے نیاز کے لیے اس خلاق کائنات میں ہم کی منزلوں میں ایسے رہنما عطا فرمائے کہ جن کے الفاظ سے صدیوں بعد بھی انسان جمال و جلال الہی کا مشاہدہ کر سکتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور جن کو
सलाम ज़वाते मुक़द्दसे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो हस्तियाँ इंसानियत की बुलंदी का तहफ़्फ़ुज़ करती हुई नजर आती हैं, ख़ुसूसियत के साथ आज का फर्श जिन हस्तियों से मंसूब है, उनकी निस्बत से शहज़ादी ज़ैनब कुबरा तारीख़ का एक ऐसा मज़बूत किरदार, एक ऐसा किरदार जो अपने इंसानी को हैरत सदा करता है। हज़ारों दुरूद हज़ारों सलाम उस बीवी पर कि जिसका जिक्र आता है तो ईसार की ऐसी ईसार उस सिफत को कहते हैं जब आप क्योंकि सखावत के दूसरे को अता करना, और हम सखावत उसको भी समझ लेते हैं जिसके पास दौलत है और उसका कुछ हिस्सा वो दूसरों को अता करके सखावत समझते हैं। लेकिन सखावत और ईसार के साथ सखावत करना कि जिसमें हमें सिवाय मोहम्मद वाले मोहम्मद के कोई रहबर ऐसा नजर नहीं आता जो इस बुलंद तरीन मंजिल पर इस तरह से फाइज हो कि अपनी ज़रूरत में दूसरों को तरजीह देके दूसरों की ज़रूरत को पूरा करता हुआ नजर आए। यकीनन ये उनके सिवा किससे सीख सकते हैं कि तारीख बताती हूँ कि मुसलमानों की मुखलिसी दूर हुई है जब जंगों में माल गनीमत हासिल हुई, और खैबर एक ऐसा मार्का था जिसको बहुत ज़्यादा माल ज़रात किया, और उस मार्का खैबर में जहाँ मुसलमान दौलत के ढेर पा गए, जहाँ माल गनीमत में बेइंतहा दौलत है, तो हम ये देखते हैं कि जिसके बाजुओं की ताकत के बल पर खैबर फतह हुआ है, जहाँ सारे मुसलमान माल गनीमत में खैबर के बाद अपने घर दौलत का ढेर लेकर आए हैं, जब वो हस्ती घर में दाखिल हुई है तो हाथों में कुछ ना था। शहज़ादी कौनैन ने पूछा, यानी मैंने सुना है कि बहुत माल गनीमत मिला है। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही, बहुत माल गनीमत। लेकिन खैबर से वापसी पर जब हम अहद के शहदा की तरफ से गुजरे तो वो बच्चे जो आंखों में हसरत लिए हमारी तरफ देख रहे थे, लेकिन जो कुछ था वो सब का सब रास्ते में था। मैं खाली हाथ शहज़ादी ने सजदे शुक्र अदा किया, बेशक आपकी शान है, बेशक आपकी शान यही है। तो यकीनन जो ईसार की मंजिल में पैबंद लगा हुआ लिबास पहनकर अपना नया लिबास साहिब को दे दें, जो उनको इख्तियार करके अगर आपके सामने ग़िज़ा मौजूद है, आप उस ग़िज़ा को देकर और फिर वाक़े को इख्तियार कर लें, ये है ईसार की वो मंजिल है जिसमें सिवाय आले मोहम्मद की कोई रहबर और कोई रहनुमा ऐसा नजर नहीं आता। और इतना ईसार होता है कि माल का ईसार या अपनी जिस्मानी किसी ज़रूरत पर दूसरे को तरजीह देना, लेकिन एक ईसार होता है जान का ईसार, और जान का ईसार सिवाय आले मोहम्मद के कोई इस तरह कर नहीं सकता। जब हम जान के ईसार की मंजिल पे, चूँकि शहज़ादी का तस्कीरा और किरदार जब बनता है तो जैसे जिस्मानी आज़ा की क़ुव्वत के लिए ग़िज़ा, बेहतरीन ग़िज़ा आपकी जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाती है, इसी तरह आपके किरदार के बनाने के लिए आपके बुजुर्गों की सिफात, आपकी जो विरासत है। और हम देखते हैं शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की जिनकी मंजिलत ये नजर आती है कि दादा है तो अबू तालिब है, जिसने शब अबी तालिब में मुसलसल बिस्तर मोहम्मद पर अपनी औलाद के बिस्तर पर मोहम्मद को बिठाया। और इसी मंजिल में हज़रत अबू तालिब चाचा है, भतीजा जो आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, उसकी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ये फ़कत एक भतीजे की हिफाजत नहीं, इलाही मनसब है जो हज़रत अबू तालिब पूरा कर रहे हैं, इलाही मनसब है। और हज़रत अबू तालिब जिस वक्त ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं तो ज़ाहिर है अबू तालिब चाचा है, मोहब्बत है, अपने भतीजे को बचाना चाहते हैं। लेकिन हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद, ऐसी खातून जो एहसास को हैरान कर दे, जिसका किरदार ख़वातीन को लर्ज़ा कर दे, ऐसी माँ
पेश कहाँ से कोई इंसान कर दे, बेटा शौहर के भतीजे पे तो टूटा मोहसिन कुल तेरा ऐसा उसे माँ कहता है, वो जो है बोलता कुरान फातिमा बिनते असद साल की मंजिल में जिस तरह सरकार दो आलम के लिए अपनी सारी मोहब्बतें कुर्बान कर रही, उसका सिला जब कुदरत देती है, वो जब सिला देता है तो उसका सिला यकीनन ऐसा अजीम सिला होता है कि हज़रत अबू तालिब और हज़रत फातिमा बिनते असद की नस्ल परवरदिगार आलम ने जिसने इमामत की नबूवत की हिफाजत के फरीज़े को अंजाम दिया, कुदरत ने उसकी नस्ल में इमामत पलट दी। और तुमने खातिमुन नबीन की हिफाजत की है, हम इमाम आखिरी की हिफाजत की है। वो जो पर्दा गैब पे बैठा है परवरदिगार आलम जिसकी हिफाजत कर रहा है, यकीनन हज़रत अबू तालिब हज़रत फातिमा बिनते असद और इस नार की मंजिल में शहजादी की नामी जो है बीबी खदीजतुल कुबरा, जिसकी मंजिलत इतनी बुलंद कि तारीख में लिखा कि मलिकतुल अरब कही जाती, मलिकतुल अरब यानी पूरे अरब में वो बीबी जिसके पास दौलत के ऐसे ढेर हो कि तारीख में लिखा कि आपके खजानों की कुंजियाँ ऊँटों पे बार करके करनी चाहिए। और वो बीबी जिसने इतनी दौलत हो कि पूरे मक्के में कोई ऐसा न था कि जिस पर हज़रत खदीजा का एहसान ना हो, बस किसी पर आज किसी पर जितनी आपने सबको अदा किया, वही बीबी जो मुसलसल और इतनी बड़ी अज़मत है कि बीबी खदीजा कुबरा को उस वक्त में जब अरब का माशरा एक बदतरीन माशरा कहलाता है, जाहिलियत का दौर कहलाता है, उस माशरे में बीबी खदीजा कुबरा को ताहिरा के लक़ब से नवाजा गया, ऐसी पाकीज़ा था। और वही बीबी क्योंकि दौलत है आपके पास और आप में फयाजी भी है, आप दूसरों को अदा करें। और एक वक्त वो होता है कि एक गरीब आदमी के लिए तकलीफ का उठा लेना मुश्किल नहीं होता, इसलिए कि उसे आदत होती है तकलीफ का, उसे आदत होती है अपनी ज़रूरियात को रोक देने की। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास दौलत का ढेर हो, वो गुड़िया इफेक्ट पे आके बैठ जाए, वो खुद से इख्तियार करे उस ज़िंदगी को कि जिस ज़िंदगी में सोबतें ही सोबतें। और बीबी खदीजतुल कुबरा जिनके लिए लिखा है कि दौलत के ढेर थे और फिर आप गुड़िया इफेक्ट पे आके बैठ गए, इसने अपना सब कुछ लाल पे सबका कर दिया। इस बीबी की न सिर्फ ये कि दौलत, बल्कि हम ये देखते हैं कि जाबे खदीजतुल कुबरा वो बीबी है कि जब जाबे इस हालत मार तन्हाई में पहाड़ की चोटी पे इबादत करने के लिए जा रहे हैं, बीबी खदीजतुल कुबरा खाना पहुँचा रहे हैं, तो एक होता है कि बुलंदी पे चढ़ना, सीढ़ी में आप जीने पे चढ़ रहे हैं, और एक होता है पहाड़ पे चढ़ना। हम कभी पहाड़ पे चढ़ने की मंजिल को समझ ही नहीं सकते, उस नशे को फराज के ऊपर चढ़ना, उस बुलंदी के ऊपर चढ़ना। और बीबी खदीजतुल कुबरा ताबे सालबा को खाना देने के लिए एक वक्त बीबी खदीजतुल कुबरा जाती, दूसरे अमीर मोमिनीन जाती, तो उस खाने को उस पहाड़ की चोटी पे लेके जाना क्या मंजिलत है जाबे खदीजा की, और उस फिक्र को इख्तियार करना। और ये न सिर्फ ये कि दौलत ना होना, न सिर्फ ये कि सोबत उठाना, बल्कि एक चीज़ होती है इंसान दूसरों के दरमियान में रहने का। और फिर ऐसी बीवी जो सारा मक्का जिससे मिलने की तमन्ना रखता हूँ, इसके इर्द गिर्द कनीज़ों का हजूम हो, तो इतनी तरह हो जाए, इतनी तरह हो जाए कि अहले मक्का की औरतें आपसे कलाम करना शुरू। और एक ऐसे वक्त में जब आप ऐसी तरह है, रिवायत में लिखा है कि यही तन्हाई का ज़माना था जब भी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई। अरब की औरतें जब ज़रूरत होती है कि कोई औरत मौजूद हो, उस वक्त में कोई मौजूद नहीं था। परवरदिगार आलम ने मुंतखब तरीन ख़वातीन को काबिला की खिदमत अंजाम देने के लिए भेजा। और जनाब साहब जब इसी अय्याम में एक दिन घर में आते हैं तो आप देखते हैं कि बीबी खदीजतुल कुबरा कुछ गुफ्तगू करें, किसी से मेरे कलाम
جانتے ہی کہ پوچھا کہ بیوی کس سے پہلے روتی؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے شکم میں جو بچہ ہے اس سے کلام کرتا ہے، پروردگار کی ایسی دلی رہ پاتے، اور جو تیری راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کو کیسا نوازتا ہے۔ کہا یہ بچہ مجھ سے کلام کرتا ہے، کہ یہ بیٹی ہے اور یہ وہ ہے جس کو پروردگار عالم جس کی نسل پہ امامت اٹھائی کیسے۔ خضر خدا نے تکالیف اٹھائی ہے، خصوصاً شیب ابی طالب میں جو تکلیف اٹھائی، وہ تکلیف جس کے لیے تاریخ نے لکھا کہ جس شیب ابی طالب میں پہاڑ کی ایک گھاٹی ہے کہ جس میں خاندان کے وہ افراد محسوم ہیں جن کا تعلق جناب سرفراز سے، اور ان کے سربراہ یعنی سب سے زیادہ جو مستحکم شخصیت سامنے نظر آتی ہے وہ حضرت ابو طالب کی۔ حضرت ابو طالب اور جناب صاحب کی ایسی محافظت ہے تو جس وقت آپ لوگ شیب ابی طالب میں ہیں، چونکہ مقاطع یعنی سوشل بائی پارٹ ہو چکا ہے، کوئی آپ سے لین دین نہیں ہے، کسی کا کوئی رضا آپ تک آپ نہیں جا رہی، کوئی آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، ایسے عالم میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نرمی تھی ان کے لیے وہ ایک اونٹ پر سامان بار کر کے کھانے پینے کا اور اس کا رخ ان پہاڑوں کی طرف کر دیتے تھے، اور شیب ابی طالب کا جو کوئی ایسا ناکا جس پر رضا کا سامان ہوتا تھا آتا تھا تو پھر وہ رضا لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھی، اور جب رضا تقسیم ہوتی تھی تو پھر بچوں کو، عورتوں کو، اور سب سے آخر میں خاندان رسالت کے قریب ترین لوگ تھے جنہیں رضا اگر بچ جاتی ہے تو ان لوگوں تک پہنچتی ہے، حضرت ابو طالب ہے، بیوی خدیجہ کبریٰ ہے۔ تو ایسی منزل میں جہاں کئی دن مسلسل فاقہ ہے، جہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ بچوں کو ابال کر دیا ہے، ایسی عالم میں وہ جنہوں نے اپنے جسم و جان کو راہ اسلام میں گھڑا دیا اور اتنے نہیں پر کمزور ہو گئی ہے اس کے کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد حضرت ابو طالب اور بیوی خدیجہ کبریٰ یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں کہ شیب ابی طالب کے بعد بہت کم عرصے کی زندگی نظر آتی ہے، اور جن کی شہادت کے ساتھ میں بہت کم وقت ہے دونوں کے درمیان کا، تو ان کی شہادت کے ساتھ کو عامل حزب قرار دیا، غم کا ساتھ جناب سلمان جس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ غم کا ساتھ ہے، جناب صاحب کے دل کو کتنی اذیت اور کتنا غم ہے دونوں ہستیوں کے بچھڑ جانے کا، اور کیسا ایثار ہے جو ہستیاں نظر آتے ہیں۔ حضرت زینب کبریٰ دادی ہے جو فاطمہ بنت اسد جیسی، دادی ہے جو خدیجہ بنت خویلد جیسی، دادا ہے جو ابو طالب جیسا، نانا ہے جو سید المرسلین سرکار دو عالم جیسا، جس کا سارا کچھ راہ اسلام نے اس طرح پر پایا کہ جس وقت تبلیغ ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں تو جس پہ ریاضت بھی ڈالی جا رہی ہے، پتھر بھی مارے جا رہے ہیں، سب سے بڑھ کر انسان کو جو تکلیف دیتی ہے وہ اہل مکہ کی جو وہ تکلیف ہے کہ آپ پر جو آوازیں کیسے جا رہے ہیں، آپ کے لیے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ساری تکالیف سے جا رہے سے ایک دوسری گزر رہے ہیں، اور کبھی آپ کی زبان پر اہل مکہ کے لیے برے الفاظ نہیں، کبھی آپ بدعا نہیں دیتے رسول اللہ علیہ، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے راہ اسلام میں وہ تکالیف اٹھائی بلکہ جو آپ کی آنے والی تکلیف ہے کیا آسان تھا کہ آپ حسین ابن علی کو گود پہ لیے بیٹھے ہوں اور چندئی خبر جہاں رکھو، اور وہ جو آپ کو بہت عزیز ہے اس بچے کو جتنی بار دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو کربلا کا واقعہ نگاہوں کو حصہ ہوتا ہے، قربانی کیا جناب سید المرسلین حضرت کے ذریعے کبریٰ کے لیے بھی دیکھتے ہوئی جب ولادت ہوئی آپ کی، اور جناب سلمان جو سفر پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے ہیں، آغوش بچی کو لیا ہے، پوچھا ہے اس کا کوئی نام تجویز کیا، کہا کہ آپ کا انتظار بچوں کے نام سلمان بھی رکھے، کہا لوہے محفوظ پر اس کا نام زیگم، کیسا نام ہے شہزادی، اس وقت سے لے کے قیامت تک جتنی بار انسان نام لے گا خود بخود اس باپ کا تصور آ جاتا ہے کہ جس کی زینت آپ کو قرار دیا گیا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب کی زینت شہزادی زینب کبریٰ، اور کیسی زینت جو آپ کی شخصیت کی ایسی زینت ہوتی جس سے آپ زیادہ امیر المومنین کی شخصیت کی بھی کوئی زینت ہو سکتی ہے، امیر المومنین کی شخصیت کی ایک ایسی زینت کہ مولا 25 سال خاموش
بات صحابہ کہہ رہے انا مدینۃ العلم و علی الباب، یہ شہر علم اور علی کا اس کا دروازہ. تو وہ شہر علم کتنا مشکل ہے کہ 25 سال علی ابن ابی طالب سے کوئی رجوع نہیں کرتا. 25 سال علی ابن ابی طالب خاموش ہے، جو اپنا حال دل نہ بیان کر سکے، جس سے کوئی کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ کھول کے وہ ڈال کے اور جب امیر المومنین کا زمانہ خلافت ہے سن 36 ہجری سے سن 40 ہجری کے درمیان، اور امیر المومنین نے اس وقت میں جو خطبات دیے خطبات کے آج تک جس کی مکمل شرح کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آسان ہے علی ابن ابی طالب کے الفاظ کو بیان کرنا، ان کی وضاحت کو بیان کرنا، اس میں کتنے اسرار و رموز پوشیدہ ہے اس کو بیان کرنا. علی کا علم وہ علم ہے جس کا کائنات میں کوئی سازش نہیں. یہ علی ابن ابی طالب کی محرومی نہیں تھی، یہ زمانے کی بد نصیبی تھی کہ علی کی طرف رجوع نہیں کیا. وہ جو ان علم کو اس طرح کھول کے رکھ دے اس سے پہلے نہیں کرنا. انسان کے اکثر یہ نقصان ہے. امیر المومنین آواز رہے آؤ مجھ سے پوچھو جو کچھ چاہو. اور جس وقت مولا مومنین بظاہر آپ کو خلافت مل بھی گئی اور آپ نے خطبات کو بیان بھی کیا، اس وقت میں جب مولا یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ اور پوچھنا ہے، تو ہمیں اس وقت قدر تکلیف ہوتی لگے کہ پوچھنے والوں نے امیر المومنین سے کیسے کیسے سوال پوچھا اور کتنا امیر المومنین کے دل کو اذیت پہنچائی. یہ مولا کے چاہنے والے بھی تھے جنہوں نے مولا سے فیض اٹھایا، اور یہ فیض آج تک ان تک پہنچا. قبیل بن زیاد دعائے قبیل جتنی بار پڑھتے ہیں حضرت قبیل کا نام آتا ہے. دعائے قبیل کی وجہ سے حضرت قبیل کا نام کون ایسا جسے حضرت قبیل کا نام یاد؟ یہ دعائے قبیل مولا مومنین نے دعائے سے حضرت قبیل کو تعلیم کی اور آج تک دعائے قبیل کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے. حضرت قبیل بن زیاد النخعی، حضرت سلمان فارسی، حضرت نصر تمام، جن پر مالک اشرف جن پر مولا ناز کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو جنگ کے میدان میں بھی ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو امیر المومنین کو تکلیف رہا مسلسل وظیفہ. ہزاروں سلام ہو اس ہستی پر اور اس کی زینت آرامائی شہزادی زینب. امیر المومنین کے کلام کو سنا نہیں کیا، بے قضا اور اونٹ کی پشت سے بھی کلام کر رہی ہے. جہاں مجمع سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو، جہاں آوازیں بلند ہو وہاں شہزادی کا کلام. لیکن زینت یہ ہے وہ کلام لوگوں کے نفوس کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا. وہ دربار اور ایک بیوی، وہ بیوی جس کے سر پہ چادر پہ جس کے باتوں لیتے اس کا کلام کرتے ہوئے کلام کرنے والے کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گلے کو تر رکھ سکے، وہ اطمینان کے عالم میں اپنے مقصد کو بیان کر سکے. شہزادی آپ کی ایسی زینت ہے، خشک گلا ہے، بازو بندھے ہوئے، بال کھلے ہوئے، اور پھر وہ کلام کیا ہے جو انفس و آفاق میں چھا کے رہ گیا. وہ کلام کیا ہے شہزادی نے جو آج شہزادی کے خطبات کی صورت میں تاریخ پر موجود ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ایک ایسی بیوی کلام کر رہی ہے جس کا سارا خاندان تہذیب ہو گیا ہے، ایک ایسی بیوی کلام کر رہی ہے جس کے بازو بندھے ہوئے، ایک ایسی بیوی کلام کر رہی ہے جس کا گلا خشک ہے. ہزاروں جانے نثار ہو جائے اس بیوی پر. یقیناً امیر المومنین کی زینت ایسی ہی بیٹی ہو سکتی جس نے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا اپنی حسینی کے ساتھ، جس کا باپ بھی اپنے حالتی زمانہ خلافت میں بھی ایسا مجبور تھا. وہ بیوی آج مجبوری کی ساری رسیوں کو توڑ گئی. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام اس شہزادی پر کہ مارکہ کربلا کی قوت جو ہے وہ شہزادی حضرت وہ لشکر جو امیر جو بنو صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے بظاہر 100 میں مشتمل ایک لشکر جس میں بچے بھی اور بوڑھے بھی ہیں،
لیکن اس لشکر کی بعد جو لشکر طلوع ہونے والا ہے اس لشکر کی سردار شہزادی جو رقم کرتی ہوئی چلی جائے گی تاریخ میں حسین ابن علی کی فتح. اور ایسی ہی بیتی تھی اس نے کربلا میں یہ فریضہ انجام دیا تھا. امام حسین السلام کی لشکر کی قیادت کر رہے تھے. قیادت حسینی کا معجزہ تھا کہ کم سن بچے بھی جان دینے کے لیے بیٹھا تھے کہ خطرے سے بچہ گھبرا کے پیچھے ہٹتا ہے لیکن ہر بچہ آگے بڑھتا تھا کہ ہمیں اجازت تھی. اسی طرح شہزادی زینب کی قیادت کا انداز یہ تھا کہ وہ بیوی جس نے کربلا میں آنے کے بعد ان عورتوں کے جذبہ شہادت کو اتنا بلند کر دیا کہ ہر بیوی اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے سجا اور سوار رہی اور خود شہزادی مسلح عبادت پر رہے. اس قدر سخت تھی وہ 9 اور 10 کی درمیانی راہ. اتنی بڑی آزمائش, اتنا بڑا امتحان فاطمہ زہرا کی بیٹی بھائی کی سربلندی کی دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہوئے. ہر ماں نے اپنے بچوں کو بلا کے پیار کیا لیکن شہزادی جتنی بڑی ذمہ داری ہے, جتنی بڑا منصب ہے, اب روز عاشور نمودار بڑھے جب اصحاب و انصار کے بعد اقبا کی باری حضرت مسلم کے بچے شہید ہوئے. شہزادی نے مولانا محمد کو بلوایا اور جب مولانا محمد آئے تو کہا مولانا محمد تو سب کے لیے نہیں آئے, کہا والد گرامی بار بار جا کے اجازت اجازت نہیں دی. حضرت عباس کو بلایا, بچوں کے ہاتھ میں دیے اور علی کی پیٹ کہہ رہی ہے. عباس بھائی سے کہنا کہ ہو سکتے کہ قابل میرے بچے نہیں بھیا, پر کیا کروں کچھ اور میسر نہیں بھیا. شاید شاہ صدقہ نہیں ہے لیکن آپ کریم ابن کریم ہیں, قبول فرمائیں. بچوں کو اجازت ملی, سب کے لیے خیمگاہ میں آئے ہیں اور شہزادی زینب بچوں کے ہاتھوں کو بوسے دے کے کہہ رہی ہے تم جانتے ہو مجھ کو بھائی سے جتنا پیار, میں بھی تیرے خیال سے دیکھوں گی کازار نکلے گی جب تمہارے بدن سے لہو کی دھار. زینب کہے گی شکر کے سجدے میں بار بار محفوظ ہر مقام میں دین رسول ہو, پروردگار ہدیہ زینب قبول. اور محمد ایسے جنگ کرنا کہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ علی کی بیٹی کا دکھ کیا. اور محمد ایسے جنگ کرنا جذبہ شہادت کو اتنا ابھار کر بچوں کو بھیجا. بچے حسین حضرت عباس سے رخصت ہو کر میدان میں آئے اور شجاعت کے جوہر دکھائے. مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ میدان کربلا کا معجزہ یہ ہے کہ حسین کے لشکر سے جب بچہ بھی کوئی میدان میں آئے باوجود اس کے کہ بھوک اور پیاس ہے لیکن طرح پہ غلبہ نہیں پایا جا سکا. جب تک عرب کے قاعدے کے مطابق ایک کے بعد ایک آتا رہا یعنی ایک کے سامنے ایک ہے اس وقت تک غلبہ نہیں پایا جا سکا. اور جب یہ اکثر دفعہ یہ آواز بلند ہوئی ہے کس سے مقابلہ کر رہے ہو, بھوکے پیاسے صحیح لیکن علی ابن ابی طالب کے خاندان سے مل کر حملہ کر دو. اور جب مل کر حملہ کیا اور تیر اور تبار خنجر و سلاح ایک ساتھ برسے اور بچے گھروں سے گرے, آواز دیے امام جان سلام آخر قبول. حسین ابن علی اختر کی جانب حضرت عباس حضرت علی اکبر میدان میں پہنچے ہیں. بچوں کو حضرت علی اکبر حضرت عباس کو اٹھایا, ہم سے سلام روتے ہوئے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ خیمہ اقدس میں آئے. اور جس وقت خیمے کا پردہ ہٹا اور لاشیں لیے ہوئے خیمہ گاہ میں داخل ہوئے, صف ماتم بچھی ہوئی, صبح سے لاشوں کی لاشیں. ابھی مسلم کے بچوں کی میتیں اٹھے نہیں. اب جو صف ماتم کی لا کے لاشیں رکھی تو دیکھا کہ ماں صف ماتم پہ نہیں. ماں نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ ایک وقت میں 2 بیٹوں کی میتیں موجود ہیں, زینب کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کیا, امام نے پلٹ کے دیکھا سجدہ شکر میں علی کی بیٹی کا سر جھکا ہوا ہے. ماننے والے تیرا احسان ہے, تم نے زینب کو سرخرو کر دیا. پروردگار تیرا شکر ہے, تم نے زینب کو سرخرو کیا. کہا زینب
بیٹیاں ہیں, شہزادی ہیں اور محمد کی بیعتیں ہیں, اور جس وقت آپ کے چہروں سے, آپ کی چادر سے چہروں کو صاف کیا ہے, آواز میں انہوں محمد آنکھوں کو بولو, انہوں محمد ابھی ماں نے باتیں بھی نہیں کی, انہوں محمد کچھ دیر تھوڑے ماں سے باتیں تو کر لو. دیکھا کہ بچوں کے لبوں کو جنبش ہے, جب شہزادی چمکی آواز آ رہی تھی, اللہ آواز سے اگر وطن جانا ہو تو ہمارا سلام آخری کہیے گا. مدینہ سے کہتا جب پانی پیے تو ہماری پیاس کو ضرور یاد کر لے. دل تڑپ کے رہ گیا, وہ خوش کا ہوٹ, وہ عالم ایک مرتبہ جب کے پیشانیوں کو چھوٹ دیا, اے میرے اور محمد ماں کی آبرو کو بڑھا دیا, اور محمد ماں سوکھے ہوئے ہونٹوں کے قربان ہو جائے. ہر ماں جب بچہ کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے اور ماں کے سر سے مدد ہوتا ہے تو ماں کا دل چاہتا ہے کہ سب سے قیمتی چیز بچے کو دے دے. وہ ماں جو اپنے بچوں کے خوش کو اور دیکھ رہی ہے, محمد تم نے میری آبرو کو بڑھا دیا, مگر ماں اتنی دست ہے کہ پانی کے چند گھونٹ بھی میسر نہیں ہے کہ تمہارے خوش ہونٹوں کو تر کر دوں. اے میرے لال لالا شیر خدا سیراب کریں گے, ماں فاطمہ زہرا کو سر پلائے گی, اور محمد خدا حافظ و ناصر, اور محمد یہ ماں قربان ہو جائے. ہمارا سلام ہو محمد, ہمارا سلام ہو اس ماں پر کہ جس کو بچوں کے لیے بیٹھ کے رونے کا موقع بھی نہیں ملا. بدے ہوئے ہاتھ در بدر ہی, لیکن جب مدینے میں آئی تھی اور عبداللہ کی عیادت کے لیے اس گھر میں گئی تھی, بے اختیار وہ تلائی اور محبت کیا کہ لے جان طرف کے رہ گیا محبت. اے میرے بچوں آؤ میری آغوش میں لپٹ جاؤ. عالم میں
پیاس کے مارے ہیں دریا پہ نہ جائیں گے وہ پیاس کے مارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں ایسا کسی بیوی کا ایثار نہیں دیکھا بھائی سے زمانے میں یہ پیار نہیں دیکھا بھائی کی محبت میں صدقے یہ اتارے ہیں بھائی کی محبت میں صدقے یہ اتارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں اے موت کی بے چینی کروٹ بھی نہیں لیتے امداد پہنچنے کی آہٹ بھی نہیں لیتے ہونٹوں پہ تبسم ہے اور گور کے نعرے ہیں ہونٹوں پہ تبسم ہے اور گور کے نعرے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں تو فوج حسینی کے عمر مجاہد ہیں دو سبت پیغمبر کی مظلومی کے شاہد ہیں دو عرش الہی کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں دو عرش الہی کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں شان سے آئی ہے بچوں کی قضا دیکھو کیا رنگ شہادت ہے تیور تو ذرا دیکھو بچپن میں جوانی کے آثار سوارے ہیں بچپن میں جوانی کے آثار سوارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں بیچار کیے دل کا چارہ نہ کیا ان کو اسلام کی خدمت سے پیارا نہ کیا ان کو یہ لاڈلے ماموں کے ماں باپ کے پیارے ہیں یہ لاڈلے ماموں کے ماں باپ کے پیارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں کس شوق سے چاہت سے مقتل کو سدھارے ہیں کس شوق سے چاہت سے مقتل کو سدھارے ہیں چاند سی شکلیں بھی انداز بھی پیارے ہیں یہ سوئے سی بیوی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں یہ سوئے سی بیوی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں زینب کے دولارے ہیں یہ سوئے سی بیوی کے ہاتھوں نے سوارے ہیں حسین 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 رلاتا ہے زینب تیری غربت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دم خوب بھرا بیوی بھائی کی محبت کا دم خوب بھرا بیوی بھائی کی محبت کا احساس رلاتا ہے زینب
کا بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی بیٹوں کو فدا کر کے شکرانہ بجا لائی چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا چلتا ہے پتہ اس سے زینب تیری عظمت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا بھیجا تھا سکینہ نے پانی نہ چچلائے بھیجا تھا سکینہ نے پانی نہ چچلائے احساس نہیں باقی اب پیاس کی شدت کا احساس نہیں باقی اب پیاس کی شدت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا چولہے سے گرے اصغر کوہرام ہے خیمے میں چولہے سے گرے اصغر کوہرام ہے خیمے میں بچے کو خیال آیا بابا کی رفاقت کا بچے کو خیال آیا بابا کی رفاقت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا دفنا چکے اصغر کو اب کوئی نہیں باقی دفنا چکے اصغر کو اب کوئی نہیں باقی اندازہ کرے کوئی شبیر کی حالت کا اندازہ کرے کوئی شبیر کی حالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا پامال ہوا لاشا فرزند پیمبر کا پامال ہوا لاشا فرزند پیمبر کا امت نے لیا شاید یہ اجر رسالت کا امت نے لیا شاید یہ اجر رسالت کا احساس رلاتا ہے زینب تیری غربت کا خوب بڑا بی بی بھائی کی محبت کا دم خوب بڑا بی بی بھائی کی محبت کا حسین 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 السلام عليك يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا محمد بن عبد الله السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسير رسول الله السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالم السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام عليكما يا حسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك يا أم المصائب يا زينب الكبرى ويا أم كلثوم السلام عليك يا علي بن الحسين
عجل الله فرجك. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا سائر الشهداء كربلاء. السلام عليكم يا دشاء كربلاء. ولعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. ان سورة فاتحة